وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 4۔ آج کا موضوع، کیا ہم ایک مشکل زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکر گزار رہے۔ سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 4۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، و اغلالاً طوق، و سعیرہ، اور دہکتی ہوئی آگ۔ سامعین کرام، بہت ہی ایک دردناک قسم کی صورتحال ہے جو کہ جس سے ناشکروں کو دوزخ میں پالا پڑے گا۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں، اگر آپ یہاں دیکھیں کہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ بھئی یعنی یہاں تو ہمارا قبلہ اور کعبہ دنیا بن گئی ہے نا، یعنی دولت کی ہم فراوانی چاہتے ہیں، عیش و عشرت، عیش و نعم میں رہنا چاہتے ہیں، آسائشات زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ یہ حرام سب کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے دنیا کے عوض، یہ آخرت کے عوض یہ سودا کر لیا، یعنی اس کو اپنی ترجیح زندگی بنا لیا، یہ پھر صورتحال مشکل ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر کوئی شخص، میں مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، جو بھی ہے ایک آدمی ہے، وہ یعنی یہ تمام چیزیں اس کو ہم کہیں، یعنی اس ہماری جد و جہد اور دوڑ دھوپ کی بنیاد تو پیسے کا حصول ہے نا، کہ اس کی وجہ سے ہم جو ہے خوشحال ہو جائیں گے یا اچھی زندگی گزاریں گے، خوب اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا رہیں گے۔ تو اگر کوئی ایک یعنی صاحب اولاد جس کی میاں بیوی ہیں، 4 بچے ہیں، تصور کر لیں کہ بھئی ہم آپ کو کوئی ان کو آفر کرے کہ آپ کو 1 ارب روپے روزانہ ملیں گے۔ کتنے؟ 1 ارب روپے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ میں یعنی ناقابل یقین سی ہے نا، 1 ارب تو کسی کی بھی وہ نہیں ہے تنخواہ۔ 1 ارب روپے ہم دیں گے آپ کو، اور آپ کو یعنی جلنا ہوگا، یعنی تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تم نے 1 مہینے تک جلنا ہوگا آگ میں۔ ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، اس میں تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، لیکن اس میں تم خوب جلو گے، یعنی دہکتی ہوئی آگ میں ہم ڈال دیں گے تمہیں۔ یہ ذرا اس کو مذاق نہ سمجھے، میں سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں،
یعنی ایسا تصور کریں 30 ارب روپے مہینے کے آپ کو ملیں گے، اور پھر ایک آدمی کو کہا جائے کہ صورتحال یہ ہوگی کہ تمہارے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، ہل نہیں سکو گے۔ 70 گز کی زنجیر آئی ہے قرآن میں، زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور ہم تمہیں گردے میں توق، تم گردن بھی نہیں ہلا سکو گے، اور تمہیں دہکتی ہوئی آگ میں 1 مہینے کے لیے ڈال دیا جائے گا، یا 1 مہینہ کیا 15 دن کے لیے، کہ تمہیں تمہاری بیوی، تمہارے 4 بچے، ان سب کو اس طریقے سے تمہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے، لیکن اتنی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو 1 مہینے کے لیے اس صورتحال میں رہنا پسند کرے؟ اور یہ میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہاں 1 مہینہ نہیں ہوگا یہ، یعنی وہ ہماری جو ساری زندگی ہے وہ تو ہم نے دنیاوی خواہشات کے لیے گزار دی، آخرت کو ہم بھول کے جیتے رہے، لیکن اب ان ناشکرے لوگوں کو دیکھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں، اور یہ جو گزشتہ سبق ہے اور سورہ دہر جب شروع ہوئی ہے تو اس میں ہم نے ابھی آیت نمبر 3 میں تو یہی پڑھا ہے نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو راستہ تو بتا دیا ہے سیدھا منزل تک پہنچنے کا، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کا۔ اب ہم تو عام طور پہ زندگی میں ناشکری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم وہ جو بھی ہے وہ ابھی آ بھی جائے گا اور گزر بھی چکا ہے اس کی وجوہات، لیکن مجموعی طور پہ من حیث القوم یا من حیث الامہ ہم ناشکری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ناشکری کی زندگی کیا ہے یہ تو آپ ذرا سوچیں نا۔ ناشکری کی زندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں۔ ناشکری کی زندگی یہ ہے، دیکھیں عام ہے یہ زندگی، یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک بات کی تفصیل بتاؤں، عام یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ناشکری کی زندگی ہے۔ تو آخرت کو بھلا کے زندگی گزارنا یہ ناشکری کی زندگی ہے، اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزارنا یہ ناشکری کی زندگی ہے، قرآن سے اپنا رخ پھیر لینا، قرآن کو کتاب ہدایت نہ سمجھنا یہ ناشکری کی زندگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا نہ چاہنا یہ ناشکری کی زندگی ہے، اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزارنا یہ ناشکری کی زندگی ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اور یہاں تو اللہ کے فضل سے ایسی آیت ہیں یہ 2 کہ اس میں سارا ہمارے جو زندگی کا ایک نقشہ ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں جو آیت نمبر 3 ہے نا سامعین کرام، یہ بالکل ہماری جو کردار ہے اس میں بالکل صحیح طریقے سے بیان ہوا ہے کھول کے، جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ عام طور پہ کافروں کا لفظ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یار کافر تو نہیں ہے ہم تو مسلمان قوم ہیں، میں تو مسلمان ہوں، کلمہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، لیکن یہاں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں شاکرہ اور کفورہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ دیکھیں میرا تو اس میں کوئی مفاد نہیں ہے یا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملتا کہ میں آپ کو ناشکرہ کہوں یا شکر گزار کہوں، یہ تو آپ کا عمل خود گواہ ہے اس بات پہ، آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ مجھ پہ تو یعنی الحمدللہ جب میں نے آپ کو ایک بات پہنچا دی ہے تو اب اس کا وبال، آپ کی ناشکری کا وبال تو مجھے نہیں پہنچے گا۔ تو یعنی میرا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ آپ کو دوش دوں کہ بھئی تم لوگ سمجھدار ہو جاؤ اور تم لوگ تو ناشکری کی زندگی گزار رہے ہو اور باز آ جاؤ اور مت کرو ایسا۔ وہ ٹھیک ہے میرے ذمہ ایک ڈیوٹی تو ہے، لیکن اس کے علاوہ تو آپ جو یعنی جو بھی ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یعنی اس کا دوش تو مجھے نہیں دیا جا سکے گا۔ ہاں اگر میں اپنی ڈیوٹی پورا نہ کروں
اور آپ تک وہ بات نہ پہنچاؤں تو بالکل میں پھر مستحق عذاب ہوں. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. تو بہرحال یہاں یہ جو 3 چیزیں کافروں کے لیے بیان کی گئی ہیں، اور کافر کون ہے؟ ناشکرے. دیکھیں بالکل آیت نمبر 4 میں بالکل کافرین کا لفظ ہے، لیکن آیت نمبر 3 میں کافرین نہیں ہے، کفورہ ہے. تو یہ تو اگر آپ آنکھیں بند کر لیں حقیقت سے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی نہیں، کفورہ میں اگر ہم آتے بھی ہیں تو کافرین میں تو نہیں آتے. تو دیکھیں یہ وہ مصیبت کو دیکھ کر اگر آپ اپنی آنکھیں چھپا لیں گے تو اس کا تو مطلب کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا. وہ مصیبت تو آ کے رہے گی. مصیبت جو آنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی یہ مصیبت لازمی تم پر آنے والی ہے. تم پر کس پر؟ ناشکروں پر. آپ خود تصور، یعنی آپ خود فیصلہ کریں، مجھے کیا لینا دینا. ہاں میرے ذمہ جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. یا آپ کو ناشکرہ قرار دے کے مجھے کئی رکعات کا فائدہ ہوگا، یا خواہ خواہ میں آپ کو شکر گزار کہہ کے آپ کو میٹھی نیند سلا دوں کہ بھئی سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. سو جاؤ، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. سو جاؤ، تم نے نمازیں پڑھ رہے ہو. سو جاؤ، تم روزے رکھ رہے ہو. سو جاؤ، تم نے حج میں ابھی گئے تھے اور وہاں مطلب سب کچھ کر کے آئے ہو. سو جاؤ، تمہاری تو مغفرت ہو گئی ہے. حج یعنی تمہارا حج قبول ہو گیا ہوگا اور تمہاری مغفرت ہو گئی ہے. سو جاؤ. تو یہ سلانے کے لیے تو اور لوگ بہت ہیں سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو سلانا نہیں ہے، میں نے آپ کو جگانا ہے. آپ خود جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں. یعنی بہت زیادہ ضروری ہے سامعین کرام جاگنا خواب غفلت سے، اور یہ جاگنا بہت زیادہ ضروری ہے. نہ جاگے تو پھر یہ حالت آ کر رہے گی جو بیان ہو رہی ہے، اور وہ ناشکروں کے لیے ہے. اور ناشکرے کون ہیں؟ میں نے آپ کو کہا ناشکرے ہم ہیں. میں نے آپ کو سلانا نہیں ہے، میں نے اپنے خود بھی جاگے رہنا ہے اور آپ کو بھی جگانا ہے. الحمدللہ. تو یہاں جو صورتحال آیت نمبر 4 میں بیان ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، پھر آپ کا حال اس میں کیا ہوگا؟ 70 گز زنجیروں سے آپ کو باندھا گیا ہوگا، ہل نہیں سکیں گے. آپ کے گلے میں توق، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. یہاں بھی ہم نے توق پہنے ہوئے، یہاں بھی زنجیریں ہیں، یہاں بھی آگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو وہ آگ ابھی محسوس نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ وہ 70 زنجیریں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے جو گلے میں آپ کے توق ہیں وہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں زنجیریں کیا ہیں؟ ہم نے رواج زمانہ، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ زنجیریں ہیں، یہ خواہشات نفس کی زنجیریں ہیں. اس سے ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور ہم ہل کے نہیں دے رہے. اس بات پہ تو ذرا آپ غور کریں نا کہ ہم نے یعنی اپنے آپ کو خواہشات نفس کی زنجیروں میں باندھا ہوا ہے. خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس زنجیروں میں بندھے رہنا ہے. یہ رواج زمانہ ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں اور یہ ہمارے مقاصد ہیں دنیاوی، اور اسی میں ہم نے بندھے رہنا ہے. یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں. ہم تو ادھر سے کچھ بھی کہیں بھی نہیں جا سکتے. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں اس سب کو چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ کو تو یہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہے اطاعت، اطاعت گزاری، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا،
بندگی رب، یہ اسلام کا تقاضا ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی۔ تو اس کو یعنی ہم نے اختیار کرنا ہے، اور جو ہم نے باندھا ہوا ہے زنجیروں سے، خواہشات نفس سے، اور ہمارے گلے میں طوق ہیں۔ اب یہ طوق کیسے ہیں؟ یہ طوق ایسے ہیں جو سورہ یاسین میں بھی ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی تھی نا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اور کما قال، ایسی آیت ہے سورہ یاسین میں کہ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے منہ اوپر اٹھ رہے ہیں اور یہ اب نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ اور بالکل یہی حالت ہے سامعین کرام، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ہم ان کی بات پر سوچنے، ہمارے گلوں میں طوق ہیں۔ طوق کس چیز کے ہیں؟ یہ میری اپنی ذات ہے، میرا اپنا ایک پوزیشن ہے، میرا ایک رویہ ہے۔ خواتین ہیں تو ان کا ایک چال چلن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بال کھلے میں، آستینیں جو ہیں وہ بازو نظر آ رہے ہیں۔ اور گھر میں آپ دیکھیں نا اپنی خواتین کو کس طریقے سے وہ رہنا پسند کرتی ہیں، بالکل آزاد سے، ہلکے کپڑے، نہ دوپٹے سے بے نیاز، سر کھلا ہوا ہے، اور بس لیونوں کی طرح گھر میں دوڑتی بھاگتی پھر رہی ہے۔ اور آپ خود، آپ نے اپنی ایک حیثیت بنا لی ہے معاشرے میں۔ مثال کے طور پہ میں نے کوٹ پینٹ میں رہنا ہے، میں نے ٹی شرٹ پہننی ہے، مثال کے طور پہ، اگرچہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اسوہ رسول کو آپ نے نظر انداز کر کے اپنی ایک شخصیت بنانی ہے۔ میں نے صبح اٹھ کے داڑھی بنانی ہے، داڑھی منڈوانی ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں نا کہ میں نے داڑھی منڈوانی ہے، اور کوئی کہتا ہے میں نے مونچھیں رکھنی ہیں اور داڑھی منڈوانی ہے۔ اور یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہمارے گلے میں اپنے خواہشات کے طوق پڑے ہوئے، تو ہم سوچتے بھی نہیں۔ یہ زنجیریں، یعنی الغرض مختصر بات یہ ہے کہ یہ زنجیریں ہم نے یہاں پر پہنی ہوئی ہیں، اور یہ طوق ہم نے اپنے گلوں میں اٹکائے ہوئے ہیں۔ اور اب کیا ہے کہ سعیر، یہاں جو ہماری خواہشات کی بھڑکتی ہوئی خواہشات ہیں، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے۔ یعنی خواہشات کی، جذبات کی روح میں بہہ کر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں آپ پہ مختلف جذبات وارد ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے سب جو ہے اخلاق رذیلہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر صاحب ہیں، آتے ہی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مرچیں کھا لی، زور سے بولنے لگتے ہیں، کبھی بچوں پہ گرم ہونے لگتے ہیں، کبھی بیوی پہ گرم ہونے لگتے ہیں، اور بس آتے ہی ان کا ایک خاص ذہن ہے کہ میں نے اپنا روب، دبدبا اور باہر کی جو ہیزیٹیشن ہے، جو تناؤ ہے، میں نے گھر والوں پر اس کو اتارنا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، اور بیٹے یہ کیوں نہیں کیا، بیٹی تم نے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال اپنا تناؤ جو ہے وہ گھر والوں پر یعنی آپ اتارتے ہیں، یا گھر والی ہیں آپ کی، وہ بھی گھر میں بند رہتے ہوئے اس پر جو تناؤ ہوتا ہے، وہ جب شوہر آتا ہے، کسی اور کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، اور تو وہ شوہر پہ جس نے اس کے سامنے سر جھکایا ہوتا ہے، اس کو یعنی اپنی دل کی بڑھاس اس میں نکالتی ہے، کبھی رونے لگتی ہے، کبھی ہنسنے لگتی ہے، کبھی کیا کرتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ میں سعیرہ کی وہ کہہ رہا ہوں، یعنی سعیرہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے، اصل میں ہم یہاں پہ جل رہے، کبھی کوئی کینہ ہے، کبھی کوئی بغض ہے، کبھی کوئی حسد ہے، وہ فلانی تو مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی۔ یعنی یہ آپ دیکھ لیں نا، یہ ہمارے جو سفلی جذبات ہیں، کبھی کوئی شہوات ہیں، آج ہم نے آؤٹنگ کرنی ہے، وہ کرنا ہے، یہ ساری کچھ چیزیں حرام نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے سارا جو ہے یعنی خواہشات نفسانی کو اپنے اوپر غالب کر رکھا ہے۔
تو اب یہ ہے قیامت کے دن پھر کیا، یہ قیامت کیا ہے؟ یہ کچھ اور نہیں ہے، صرف آپ کے اعمال ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، قیامت کے دن کچھ ایکسٹرا نہیں ہوگا. جو آپ کے اعمال ہیں وہاں یعنی حقیقت کا روپ ڈھال لیں گے. مثال کے طور پہ جو اللہ کے بندے ہیں، ابھی ان کا تذکرہ آئے گا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ آپ نے جو ہے گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جو اس نے متقی شخص نے یہاں دنیا میں گزاری ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے روز حشر جو ہے اس کے لیے 5 منٹ کا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک فرض 4 رکعت نماز فرض کے برابر. ظاہر ہے ایک نماز فرض جو ہے وہ 4 رکعت کی ہوتی ہے، تو 4 رکعت نماز فرض کے برابر وہ تمام 50,000 سال کا جو وقت ہے وہ صرف اتنی گھڑی ہوگا، 4 رکعت نماز کے برابر ہوگا. تو پھر جو ناشکرے لوگ ہیں ان کے لیے 50,000 سال ہوگا. ابھی اس کا تذکرہ آئے گا کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، آیت نمبر 7 میں اسی صورت کی آئے گا کہ وہ ڈرتے تھے اس دن سے جس کی مصیبت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہوگی. کان شرہ مستطیرا، اس کی مصیبت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہوگی. تو یہ مطلب آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعیر کی میں بات کر رہا تھا. تو یہ اس وقت بھی انسان آپ دیکھیں نا، بعض اوقات کبھی یعنی اللہ تعالیٰ، تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں آپ کو شامل کرے، لیکن جو ناشکرے لوگ ہیں وہ اپنی نفسانی آگ میں جلتے رہتے ہیں، کبھی کس سے کینہ، کبھی کس پر غصہ، اور کبھی کسی سے حسد، کبھی کسی سے بغض. تو یہ تو ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے وہ ان مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں. جو اخلاق رذیلہ ہیں، چونکہ انہوں نے اس کی صفائی نہیں کی ہوتی اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا ہوتا اور وہ نفس کے بندے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ان مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں. کبھی دنیا کی محبت میں یعنی شدت آ گئی کہ میں نے بس کرنا ہے، میں نے پیسے اور کمانے ہیں اور یہ وہ، اور کبھی کیا میرے شوہر ایسا ہے، یعنی آپ بیٹھے بٹھائے اچھا خاصا شوہر ہے اور اس کے خلاف، یعنی خاتون خانہ سے میں مخاطب ہوں، اچھا خاصا شوہر ہے، آپ کو یعنی ساری آپ کو سہولتیں دے رہا ہے جو بھی اس کی استطاعت کے مطابق ہیں، لیکن پھر بھی آپ اوروں کو دیکھ کے دیکھو فلاں کتنے اچھی حالت میں رہ رہے ہیں اور ہم تو یہاں مصیبت میں ہیں، فلاں 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 فلاں، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس پر آپ شکر نہیں کرتی. تو بہرحال پھر شوہر تو الگ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی حب دنیا میں وہ بھی کہتا ہے میری یہی بس بیوی بچے ہیں، بس ہم تو اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس میں ہم زندگی جی رہے ہیں. دیکھیں ناشکرہ شخص میں آپ کو ایک مختصر بات ہے، ناشکرہ شخص جو ہے وہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو شکر گزاری کی روش میں بدلنا ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ناشکری سے ہم باز آ جائیں اور شکر گزاری کی روش اختیار. شکر گزاری کی روش کیا ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. دیکھیں اصل جو اس کی
میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، آپ کو زندگی کا ایک مقصد بنانا ہوگا، ایک خاص مقصد بنانا ہوگا۔ ہماری زندگی کا مقصد، میں مانتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے تعین کر رکھا ہے، لیکن وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، کہ آپ اللہ کو اپنی زندگی کا مرکزہ بنا لیں، اللہ کی رضامندی کو اپنی زندگی کے لیے ایک روش بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق جینی ہے، میں نے آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایمان باللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہ اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، مقصد حیات، اور اللہ کے لیے پھر زندگی آپ گزاریں کس طریقے سے کہ اللہ کے راستے پر آپ چلیں۔ اللہ کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، رسول کا راستہ، رسول کا نقش قدم اللہ کا راستہ ہے۔ اس کو آپ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، ایک رہنما کو ضرور اپنے لیے تلاش کریں جو اللہ کا خالص بندہ ہے، جو سچا بندہ ہے، اس سے آپ مزید رہنمائی حاصل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، آپ کو زندگی میں جنت مل جائے گی۔ دیکھیں جنت یہاں کیا ہے، پرسکون زندگی، اطمینان قلب، کوئی پریشانی نہیں۔ جنت میں بھی یہی ہوگا نا کہ کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، یا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ مزے سے رہیں، مزے سے زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کے دین کو یعنی اللہ کے دین کے مطابق جو اللہ نے طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ شاد و آباد دنیا میں بھی رہیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کا شمار اللہ کے بندوں میں ہوگا۔ بہرحال یہ چند الفاظ تھے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا۔ ترجمہ سنا دیں، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شک تیار کر رکھی ہیں ناشکروں کے لیے زنجیریں، اس سے ان کو باندھا جائے گا۔ اغلالن توق، وہ ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو جھونکا جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اِنَّا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. We have prepared for the faithless chains and yokes and a searing fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔